بالم بن بورا یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور ضابط و ضاحط تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعاتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلم بن بورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلم بن بورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گر گرا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ میں اگر بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت ہی گراں قدر ہدایا اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اظہار کیا، یہاں تک کہ بلم بن بورا پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلم بورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلم، تیرا برا ہو، تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا۔ گدی کی تقریر سن کر بھی بلم بن بورا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلم بن بورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر قہار و غضب و جبار میں منہ گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلم بن بورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت ہی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کرا کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بوجھ سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک کا بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلم بن بورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔